اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی، ہم دنیا میں یار تھے، الگ ہو گئے، یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا، ہم نے لگائی ہی نہیں ہے، ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں، نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں، بس ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں بتا رہا تھا ہمارے امام کی کنیت ابو حنیفہ، اس پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 95% حنفی ایسے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے امام کا نام کیا ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ، حالانکہ نام ابو حنیفہ نہیں ہے، اصلی نام نعمان کوئی نہیں جانتا، 95% نہیں جانتے۔ 95% سنیوں سے پوچھو حضرت ابو بکر پہلے امام خلیفہ، ان کا نام کیا ہے، کہتے ہیں ابو بکر، ہم نے کہا نہیں نام بتاؤ، نہیں آتا، اس کی حکمت کیا ہے؟ 95% سنی سے صدیق کا نام پوچھو نہیں جانتا، ابو بکر کنیت جانتا ہے، نام عبداللہ ہے نہیں جانتا، کنیت جانتا ہے۔ 95% حنفی سے امام ابو حنیفہ کا نام پوچھو نہیں جانتا، کنیت پوچھو جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ابو بکر کو ماننے والا سنی عموماً نام نہیں جانتا، ابو بکر کے لفظ کو جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مقلد 95% نعمان کا نام نہیں جانتا، ابو حنیفہ کنیت سے واقف ہے۔ اس کی وجہ ایک نام ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، کبھی اللہ کسی بندے کا کام اتنا پسند کرتے ہیں اس کے نام کو خفا میں رکھ کے اس کے کام کو منظر عام پہ لے آتے ہیں۔ نبی سے دین لے کے پھیلانے میں پہل کرنا یہ صدیق کا کام ہے، جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کا دین صحابہ سے لے کے لکھوانے میں پہل کرنا ابو حنیفہ کا کام ہے، جو خدا نے انہیں دیا ہے تو دین لے کے پھیلانے میں پہل یہ مشن صدیق ہے۔ صحابہ سے دین لے کے لکھوانے میں پہل یہ مشن امام اعظم مشن حضرت نعمان ہے۔ خدا کو صدیق کا اتنا مشن پسند آیا، لوگ نام نہیں جانتے، ابو بکر مشن کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کام اتنا پسند آیا، لوگ نام نعمان نہیں جانتے، کام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں۔ تو جب تک صدیق کا نام رہے گا، صدیق کا کام رہے گا، ابو بکر لوگ کہتے رہیں گے، جب تک امام نعمان کا کام رہے گا لوگ ابو حنیفہ کہتے رہیں گے۔ خدا نے ابو بکر کے نام عبداللہ کو پرتے خفا میں رکھا، ان کی کنیت ابو بکر کو عام کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بھی پرتے خفا میں رکھا، ان کے کام ابو حنیفہ کو عام کیا ہے۔ صدیق کا مشن ابو بکر سے زندہ ہے، نعمان کا مشن ابو حنیفہ سے زندہ ہے۔ ابو بکر نام ہے یا کام ہے؟ ابو حنیفہ نام ہے یا کام ہے؟ تو کام زندہ ہے، آج ان کے وصف بھی زندہ ہے۔ ان کا وصف یہ کام والا ہے، ان کا وصف یہ اولاد اور نام والا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، حضور پاک کے مشن کو لے کر چلنے والے نبی کے جسمانی بیٹے روحانی بیٹے، بولو جسمانی بیٹے روحانی بیٹے، اس کا معنی یہ ہے اگر مشن جسمانی ہو تو لے کر چلنے والے جسمانی اولاد ہوتی ہے، اگر مشن روحانی ہو تو لے کر چلنے والے روحانی بیٹے ہوتے ہیں۔ صدیق نے بھی مشن روحانی کو لیا ہے، ان کی کنیت ابو بکر یہ روحانیت والی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے روحانی مشن کو لیا ہے، ان کی کنیت بھی ابو حماد معروف نہیں ہے، ابو حنیفہ معروف ہوئی ہے۔ جو مشن روحانیت کو لے کر چلے اس کی کنیت ابو عبداللہ اور اس کی کنیت بھی ابو بکر کے نام سے چلی جو روحانی ہے۔ امام ابو حنیفہ مشن روحانی میں پیغمبر کا وارث ہے، ابو حماد نہیں، ابو حنیفہ کے نام سے چلا ہے۔ اگر مشن جسمانی لے کے چلتے تو ان کا نام مشن جسمانی والا چلتا، یہ چونکہ روحانی کام کو لے کر چلے ان کا روحانی نام آج بھی زندہ ہے، آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ نمبر 1 بشارت، نمبر 2 جائے ولادت، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 لقب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب امام اعظم، کنیت ابو حنیفہ ہے، لقب امام اعظم ہے۔ توجہ رکھنا، لقب امام اعظم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی لقب امام اعظم کیوں ہے اور لقب ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا نہیں،
और लकब नहीं होने चाहिए थे। मुझे कहते हैं वजह, मैंने कहा वजह ये है कि दुनिया में इमाम कई है, हमने देखना है नबुव्वत से क्या निकला। कहा जी सहाबियत, मैंने कहा सहाबियत से क्या निकली, कहते हैं इमामत। मैंने कहा मेरी बात समझना, पैगंबर के बाद पैगंबर के सहाबा, सहाबा के बाद फुकहा है, तो फिर मैं ये बात कहूंगा हमने कुरान को देखना है। कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वसिद्दीकीना, तवज्जो रखना, कुरान ने लफ्ज बोला मिनन नबिय्यीना, कुरान ने लफ्ज बोला वसिद्दीकीना। नबिय्यीन में जो सबसे बड़े हैं उन्हें इमामुल अंबिया कहते हैं, नबिय्यीन में जो बड़े उन्हें नबी आजम कहते हैं, सिद्दीकीन में जो बड़े उन्हें सिद्दीक अकबर कहते हैं। अबू बकर नबी इमाम अबू हनीफा नबिय्यीन में नहीं है, नबी आजम कैसे कहे, सिद्दीकीन में नहीं है, सिद्दीक अकबर कैसे कहे। अब इनका नाम वो होगा जो नबियों के बाद वाला, सिद्दीकीन के बाद वाला, नबिय्यीन सिद्दीकीन के बाद जो दीन को लेके चले वो इमाम फकी है। तो दुनिया ने देखा बड़े इमाम ये थे, इमाम मालिक, बड़े इमाम ये थे इमाम शाफी, बड़े इमाम ये थे इमाम अहमद। हमने इमाम मालिक से पूछा बड़ा किसे माने, उसने कहा अबू हनीफा को। हमने कहा दलील क्या है, इमाम अहमद ने, इमाम मालिक ने दलील ली है। फरमाते रअयतु रजुलन, मैंने एक आदमी को देखा, लो कल्लमा का फियाद सारिया अय्यजला ज़हबा लगामा बिहुज्जत ही, इतना बड़ा आदमी था, दलील का इमाम है। अगर ये लकड़ी के सतून को लेके सोने का साबित करे तो कर सकता है, इसलिए कि ये इमामों का इमाम है। इमाम शाफी से पूछा मुझे बताओ बड़ा इमाम कौन है, कहा मैं कहता हूँ इमाम अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है, फिर मैं दलील ये है कि मन अरादल फिका फलजल्दम अलैहि अबा हनीफा व सहाबहु, फाहमे दीन लेना चाहे अबू हनीफा के शागिर्दों के पास बैठना, फ़इन्न नासा इयालन अलैहि फिल फिक़ह, इसलिए कि बाकी दुनिया फिका में इमाम अबू हनीफा की औलाद है और ये बाप है, औलाद छोटी है बाप बड़ा है, इसलिए इमाम आजम क्या देते हैं। इमाम अहमद से पूछा बड़ा कौन है, कहा जी अबू हनीफा। तुम्हारी दलील क्या है, फरमाते दलील ये है सुबहान अल्लाह। लफ्ज क्या बोला, सुबहान अल्लाह असरा बिअब्दिही। इनने कहा सुबहान अल्लाह, लफ्ज सुबहान बोलते ही वो है जहां पर कमालात की इंतहा हो जाए। इमाम अहमद ने सुबहान अल्लाह से बात शुरू की है, फरमाया सुबहान अल्लाह हुआ फिल इल्म व ज़ुहद वल वरे व इसारे दारिल आखिरा बेमहल्ल ला युद्रिकु अहद। इल्म व तकवा में अबू हनीफा वहां तक पहुंचा है जहां सहाबा के बाद कोई भी नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। इसमें मैं एक छोटा सा वाकया पेश करता हूँ। कई बार मैं सुनाता हूँ, खैरपुर मीरस में गया, रात को हैदरिया में जलसा था और सुबह मेरा बयान खैरपुर मीरस की मरकजी जामे मस्जिद में था। और वहां बयान के बाद एक लड़का मुझे मिला और कहने लगा तकलीद करना। मैंने कहा वाजिब, तुम्हारे इमाम तकलीद करते हैं। मैंने कहा नहीं, तकलीद ना करे तो फिर, मैंने कहा गुनाह है, तवज्जो रखना, तकलीद ना करे तो फिर, मैंने कहा गुनाह है। तो जब इमाम तकलीद नहीं करता उसे भी गुनाह होता है। मैंने कहा नहीं, कहता जब तकलीद न करना गुनाह है तो इमाम तकलीद न करे, गुनाह क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे पता हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। मुझे कहते जी हाँ। मैंने कहा बता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा किसका पढ़ा, कहता है किसी का नहीं। मैंने कहा गुनाह नहीं है। मुझे कहते नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है, कहते खुद नबी है, किसी का कलमा क्यों पढ़े। मैंने कहा अच्छा बाजमात नमाज जरूरी है, कहते जी हाँ। मैंने कहा न पढ़े, कहते गुनाह। मैंने कहा बाजमात का माना, कहते इमाम के पीछे चंद लोग खड़े हो जाए। मैंने कहा तुम्हारा इमाम बगैर जमात के पढ़ता है, वो किसी के पीछे नहीं है। तुम बाजमात पढ़ते हो, किसी के पीछे हो, तुम सारे नेक हो। तुम्हारा मौलवी गुनाह करता है, नमाज पढ़ा भी रहा है, गुनाह कर भी रहा है, क्यों, वो किसी के पीछे जो नहीं है। कहते किसी के पीछे क्यों खड़ा हो, वो तो खुद इमाम है। मैंने कहा मसला समझ आया। नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ता, खुद नबी है। इमाम नमाज में किसी के पीछे खड़ा नहीं है क्योंकि खुद इमाम है। अबू हनीफा किसी की तकलीद नहीं करता क्योंकि खुद मुज्तहिद है, खुद फकीह है, खुद इमाम है। मुझे कहने लगा इमाम और भी है, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, तुमने उनको छोड़ के इस इमाम की तकलीद क्यों की है। मैंने कहा बेटा इस शहर में मस्जिदें और भी है और मस्जिद छोड़ के या जुमा क्यों पड़ा है। कहता है इसलिए कि बाकी मस्जिदें छोटी है, ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा बाकी इमाम छोटे हैं, ये इमाम बड़ा है।
یہ امام، میں نے کہا لقب امام اعظم ابو حنیفہ نمبر 5 ہمارے امام کے کارنامے. اب کارنامے تو اتنے ہیں، اللہ گواہ ہے، میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں ہم فجر تک بھی چلتے رہے تو ہمارے امام کے کارنامے ختم نہیں ہونے. یہ تو میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں نا، جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے اور اکابر کے علوم کو لے کر چلے تو بندہ سوچ سکتا ہے ہمارے امام کے کارنامے کتنے ہوں گے. میں اختصار سے امام کے 3 کارنامے پیش کرتا ہوں، بڑے اختصار سے، بغیر لمبی بات کہنے کی. نمبر 1 ذہن میں رکھنا، نمبر 1 ہمارے امام کا کارنامہ یہ ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے نماز لی ہے، نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امت کو صحابہ نے نبی والی نماز پڑھ کے دکھا دی ہے، نبی والا حج صحابہ نے کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی والا روزہ رکھ کے صحابہ نے امت کو رکھ کے دکھا دیا ہے، پیغمبر والا جہاد نبی کو دیکھا جہاد کر کے امت کو دکھا دیا ہے، نبی کو صدقہ کرتے دیکھا امت کو صدقہ کر کے صحابہ نے دکھا دیا ہے، پیغمبر کو نکاح کرتے دیکھا نکاح کر کے امت کو دکھا دیا ہے. نبی کا نکاح ایسے ہے، لیکن ایک کام صحابہ نبی کو دیکھتے رہے، امت کو دکھاتے رہے، نبی والی نماز پڑھ کے بتاتے رہے. لیکن اگر یہ سلسلہ پڑھنے والا یوں ہی رہتا، نقصان کیا تھا؟ اللہ کے نبی والا قرآن دیکھ لو، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ جمع کرا دیا ہے. عجیب بات یہ ہے، مجھے بتاؤ قرآن اترا کس پہ ہے؟ توجہ رکھنا، کس پہ اترا؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ بولو نا بھائی، قرآن اترا کس پہ ہے؟ لکھوایا کس نے ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کرام نے. یہ رٹی رٹائی باتیں نہ کرو. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ تو پھر حضور نے لکھوایا نا. حضرت علی کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے. حضرت زید کاتب وحی ہے، کس نے لکھوایا؟ حضور نے. خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہیں. خود کیوں نہیں لکھا؟ امی جو ہے. توجہ رکھنا، قرآن اترا کس پہ؟ حضور پاک پہ. لکھوایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے. تو صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ بات سمجھنا، صدیق اکبر نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا، وہ تھوڑا تھوڑا الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر نے کہا بھی جن کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے وہ سارے لے کر آؤ تاکہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے. کوئی بندہ کہے گا نبی نے الگ الگ تھوڑا تھوڑا لکھا تھا، صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروا دیا ہے؟ ذرا نقطے پہ غور رکھنا، اللہ کے نبی پہ سارا قرآن ایک بار اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ بولو نا. تو حضور کو ایک بار لکھوانا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا؟ اور صدیق کو اکٹھا ملا یا تھوڑا تھوڑا؟ تو پھر صدیق کو اکٹھا کروانا چاہیے. نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا، صدیق نے ایک جگہ پہ اکٹھا کروا دیا. حضرت عثمان غنی نے پھر کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے. یہ جامع القرآن تو صدیق ہے رضی اللہ عنہ. پھر حضرت عثمان کو اب جامع القرآن کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا. قرآن کریم کئی ایک قراتوں میں تھا، اور یہ قرات کئی ایک قراتوں میں تھا. مختلف قراتوں میں قرآن لکھا گیا اور دنیا میں کئی نسخے پھیل گئے. عرب سے عجم میں پہنچا، عجمیوں میں لڑائی شروع ہو گئی. ایک کہنے لگا قرآن یہ ہے، دوسرا کہنے لگا قرآن یہ ہے. توجہ، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. دوسرا نسخہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایک بار نسخہ مالک والا ہے، ایک کے بعد مالک والا ہے. یہ دونوں لڑ پڑے، ایک کہتے ہیں یہ اصلی ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ اصلی ہے. اصلی تو دونوں تھے. حضرت عثمان غنی کے پاس جب یہ شکایات پہنچی، امت لڑنے لگی ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے پھیلے ہیں سارے ایک جگہ پہ جمع کر دو. وہ سارے نسخے مدینہ میں جمع
کرا لیے. پھر عثمان غنی نے صرف ایک نسخہ لکھوا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا, باقی سارے نسخے مدینے میں رکھ لیے. ہر قرات والا قرآن لکھوا کے مدینہ میں رکھ لیا ہے, لیکن ایک قرات والا دنیا میں عام کر دیا ہے تاکہ امت کو فتنے سے بچا لیا جائے. اللہ کے نبی نے تھوڑا تھوڑا لکھوایا ہے, صدیق اکبر نے ایک جگہ جمع کروایا ہے, عثمان غنی نے ایک قرات پہ لکھ کے پوری دنیا میں پھیلا کے امت کو فتنے سے بچایا ہے. نبی کا کام یہ ہے, صدیق کا یہ ہے, حضرت عثمان بن عفان کا کام یہ تھا. میں سمجھانے لگا, حضرت صدیق نے ایک جگہ پہ جمع کیوں کروایا؟ وجہ ایک ہی جنگ ہے, اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے. مسئلہ چلا اگر یہ صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے, قرآن تو الگ الگ ہے, اکٹھا قرآن ملے گا کیسے؟ حضرت عمر نے, ادھر حضرت صدیق ہے, عمر ہے, حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کروا لیجئے. ایک جگہ پہ قرآن جمع کیوں کرایا؟ اگر صحابہ چلے گئے قرآن ضائع ہو جائے گا. صحابہ نے نماز پڑھی, امت کو پڑھ کے دکھا دی ہے, یہ دنیا سے چلے جاتے. بعد والے گڑبڑ کر سکتے تھے, خدا نے امام ابو حنیفہ کو کھڑا کیا اور صحابہ کے دور میں کھڑا کیا. اللہ کے نبی کو دیکھا صحابہ نے, ابو بکر حضرت نبی کو دیکھا صحابہ نے, امام ابو حنیفہ نے دیکھا صحابہ کو, انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا, نبی کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا, صحابہ کو, صحابہ نبی کو دیکھا, امت کو دکھایا. ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ والی نماز کو لکھوایا. صحابہ والی نماز کو اگر نہ لکھواتے تو پھر مسئلہ بن جانا تھا نا. تو امام حنیفہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مسائل ضرورت کے تھے امام صاحب نے لکھوا دیے ہیں. جو اصولوں سے مسئلے قیامت تک کے لیے پیش آنے تھے, یہ مسئلہ جو میں چھیڑنے لگا ہوں نا اتنا اہم ہے, اگر میں کم از کم 1.5 گھنٹہ اس مسئلے کو سمجھاؤں تو پورا مسئلہ سمجھ آئے. امام صاحب نے اصول کیسے نکالے, پھر اصولوں سے مسائل کیسے نکالے, پھر امام صاحب نے مسئلے لکھوا دیے ہیں. امام صاحب کیا کرتے؟ قرآن سے مسئلہ نکالتے لکھ دیتے, حدیث سے نکلواتے لکھوا دیتے. امام ابو حنیفہ کا پہلا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امت کو قیامت تک جن اصولوں کی ضرورت تھی ان کو لکھوا دیا. جو مسئلے پیش آئے امت کو لکھوا دیے, آئندہ جو پیش آنے تھے ان کے لیے میرے امام نے اصول بنا دیے. آئندہ جو مسئلے پیش آئے ان کے لیے اصول بنا دیے. اب میں ایک بات کہتا ہوں, یہ جو امام صاحب نے مسئلے نکالے تھے کن سے؟ احادیث سے. کن سے؟ قرآن سے. اب اس سے ایک بات سمجھ آئی, اگر کوئی بندہ آپ کو کہے نا ہم فقہ حنفی اس لیے نہیں مانتے کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور کے بعد کی ہے, الیوم اکملت لکم کے بعد ہے, یہ بدعت ہے, ہم نہیں مانتے. ڈی اے خان کے دوستو توجہ رکھنا, اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے, آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے نبی کے دور کی ہے. اگر کوئی بندہ پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے, کیا کہو گے؟ بلند آواز سے بیان میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں تو تھکنا مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے. نعرے ہم نہیں لگواتے, نعرے نہ لگوانے کا معنی کہ ہم یہ بھی نہ پوچھے کہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں. اگر کوئی بندہ پوچھے فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے یا نہیں, کیا کہو گے؟ سب بولو, کیا کہو گے؟ وہ کہے گا امام ابو حنیفہ نبی کے دور کے ہیں, آپ نے کہنا نہیں. وہ کہے گا جب امام ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں ہیں تو پھر فقہ حنفی نبی کے دور میں کیسے؟ آپ نے فوراً پوچھنا ہے. یہ جو صحیح بخاری میں حدیث امام بخاری نے لکھی ہے یہ نبی کے دور کی ہے. وہ کہے گا جی ہاں نبی کے دور کی ہے. آپ نے کہنا ہے امام بخاری نبی کے دور کے تھے. وہ کہے گا نہیں. آپ نے پوچھ رہے جب امام بخاری نبی کے دور میں نہیں تھے تو یہ صحیح بخاری نبی کے دور کی کیسے ہے؟ اس نے کہنا ہے حدیث نبی کے دور کی ہے, لکھی امام بخاری نے ہے. آپ نے کہنا ہے مسئلے حدیثوں کے نیچے نبی کے دور میں تھے, نکالے ابو حنیفہ نے ہیں, نکالے ابو حنیفہ نے ہیں. مجھے بتاؤ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پوچھو نا, کون سی جگہ؟ گرین میرج ہال. اس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 1 سال کو, ٹھیک ہے 2 سال 1 سال.
ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ 8 سال ہو گئے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں چلو گرین ہال کو بنے مثال کے طور پہ 8 سال 10 سال ہو گئے. اب مجھے بتاؤ اس گرین ہال میں ٹوٹیاں بھی ہیں جس سے وضو